کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے کوئی آ جائے گا۔ کوئی نہیں آتا، 12 بج رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، اس لیے تم اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کرنے دو۔ یہ آپ کون سا کام کر رہے ہیں؟ بیوی کو پیار کرنا بھی تو ایک کام ہے۔ اس نے اسے اور زور سے بینچا۔ اس کے بینچنے پر وہ سانس روک گئی۔ کرو تم بھی اپنا کام اور ذرا جلدی کرنا، بھوک لگ رہی ہے، نہیں تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ پھر نہ مجھے کہنا آپ پیچھے ہوں گے تو میں کام کروں گی نہ کرنا ہے تو ایسے ہی کرو، نہیں تو خود کو میرا کھانا بننے کے لیے تیار کر لو۔ آج وہ دوسرے شہر گیا ہوا تھا لیٹ آنے کی وجہ سے۔ اب وہ اس کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ سالن اس نے گرم کر دیا تھا، اب روٹی بنانی تھی، لیکن وہ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیے ہی اس سے روٹی بنانے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی دھمکی پر وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ متصادق اس کے حصار میں ہی روٹی بنانے لگی، جو کہ ایک مشکل امر تھا اس کے لیے۔ کسی کے گلا کنکارنے پر جہاں روٹی رکھتی، صوفیہ کا ہاتھ کپ کپایا تھا۔ وہی کباب میں ہڈی بننے والے کو دیکھ کر طلحہ نے دانت پیسے اور اسے اپنے حصار سے رہائی دی۔ صوفیہ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ آنے والے کو دیکھ لیتی۔ وہ شرم سے سرخ ہوتی روحان سی بنا کسی کو دیکھے کمرے میں بھاگ گئی۔ شرم تو نہیں آتی کسی کے رومانس میں خلل ڈالتے ہوئے؟ طلحہ نے دانت پیس کر کہا۔ جب آپ کو کرتے ہوئے نہیں آئی تو مجھے کیسے آتی؟ اس نے دانت نکالتے کہا۔ دانت اندر کر اپنے، نہیں تو توڑ دوں گا۔ دیکھا وہ کیسے بھاگ گئی، یقیناً ناراض ہو گئی ہوں گی۔ اگر ہوئی نا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ آپ لوگوں کو بھی تو خیال رکھنا چاہیے کہ ایک عدد کنوارا لڑکا بھی اس گھر میں رہتا ہے، تو یہ کنوارا لڑکا اپنی منگیتر سے بات کرے، یوں کسی کے مومنٹس تو خراب نہ کرے۔ اس نے اسے گورا۔ تو آپ اپنا یہ رومانس کمرے میں جاڑتے نا، کھلے عام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے اسے جواب دیا۔ اپنی زبان کو ذرا قابو میں کرو، پہلے آپ رومانس کرنے کے لیے مجھے بھی میری بیوی لا کر دے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ اس نے بے شرمی سے کہا۔ بہت ہی بے شرم ہو گئے ہو تم، پتہ نہیں کس نے تمہیں فوج میں بھرتی کر لیا۔ اس نے افسوس سے کہا۔ محنت کر، حسد نہ کر، حسد کرتی ہے میری جوتی۔ چلے اب مانے تو صحیح کہ آپ کی جوتی حسد کرتی ہے۔ اس نے دانت نکالے۔ اب زیادہ باتیں مت بگاڑو، یہ سالن اور روٹی رکھ کر دو مجھے، پھر جا کر تمہاری بہن کو بھی منانا ہے۔ یہ لے جناب، لیکن میری بات پر غور ضرور کیجیے گا۔ کون سی بات پر؟ بیوی والی۔ اس نے دانت پیسے۔ ابھی بچے ہو تم، ہنس کر کہا۔ سب کو ہی میں بچہ دیکھتا ہوں، ایک میری منگیتر ہے جس سے میں ایسی کوئی بات کروں تو فوراً دھمکی پہ آ جاتی ہے۔ کیا بنے گا تیرا کیپٹن علی؟ اس نے خود پر ہی افسوس کیا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا، کہا تھا نا کہ پیچھے ہو جائیے، لیکن آپ نہیں ہوئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ اسے کتنی شرمندگی ہو رہی تھی۔ یار سوری نا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ گامڑ وہاں آ جائے گا۔ کوئی سوری ووری نہیں چاہیے مجھے آپ کی، آپ میری کوئی بات نہیں مانتے۔ میں اب ناراض ہوں آپ سے۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے گور کر دیکھا۔ وہ اب ناراضگی بھول کر فکر کرنے والی بیوی بن گئی تھی۔ نہیں ہوتی ناراض، آپ کھانا کھا لے۔ پکا؟ ہاں پکا۔ چلو پھر ادھر آؤ، مجھے معلوم ہے تم نے بھی نہیں کھایا ہوگا، اور واقعی اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اس کے بغیر۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کو کھانا کھلایا اور صوفیہ برتن رکھنے کچن چلی گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے اتنی رات کو تیار دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ دوست کی برتھ ڈے ہے، وہی جا رہی ہوں، اور پلیز اس وقت کچھ مت کہیے گا کیونکہ میں کچھ سننے کی موڈ میں نہیں ہوں۔ اس نے بدتمیزی سے کہا۔ اس پر اس وقت صرف بدلہ لینے کی دھن سوار تھی۔ یا اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا۔ دن بدن اس کی بڑھتی منمانیوں پر وہ پریشان تھی۔ قصور اس میں ان کا بھی تھا جو اسے صحیح اور غلط میں فرق بتانے کی بجائے اس کا ساتھ دیتی رہی۔ اب اس کا انجام بھی تو کچھ ہونا تھا، جو کہ شاید ایک بھیانک انجام ثابت ہونے والا تھا۔ آج ان کا دل صبح سے ہی کسی انہونی کے ڈر سے دھڑک رہا تھا۔ سارا دن وہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہی تھی۔ وہ بھی کسی حد تک مطمئن تھی، لیکن اب وہ اس کے باہر جانے پر پریشان ہو گئی تھی اور اس کے لیے دعا کرنے لگی۔ وہ پیسے لے کر کلب کی طرف بڑھ گئی، یا شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اپنی بربادی کی طرف۔ وہ کلب میں داخل ہوئی تو سب ہی اپنی من موج میں تھے۔ کچھ لوگ شراب پی رہے تھے تو کچھ ٹرک رہے تھے۔ وہ پیسے لے کر کاؤنٹر کے پاس پڑے صوفے کی طرف آئی تو وہاں اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ اس کو نظر انداز کرتی بیگ رکھ کر خود بھی بیٹھ گئی۔ یہ رہے تمہارے پیسے، گن لو، پورے 10 لاکھ ہے۔ اب تم جلدی سے میرا کام کرو۔ اس نے عجلت سے کہا۔ تم فکر ہی مت کرو، سمجھو تمہارا کام ہو گیا۔ اس نے بیگ کو کھول کر پیسوں کو للچائی انداز میں دیکھتے کہا۔ چلو میں چلتی ہوں، بس میرا کام ہو جانا چاہیے۔ اس نے اٹھتے کہا۔
ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے، کچھ دیر بیٹھ تو جاؤ۔ نہیں، دوستی کی خاطر ہے بیٹھ جاؤ۔ وہ اسے بٹاتے ہی مانا۔ جا سیپی، میری دوست کے لیے ڈرنک لے کر آ۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے آدمی کو اشارہ کیا تو وہ ڈرنک لینے چلا گیا۔ اس شخص نے ڈرنک میں گولی مکس کی اور شیطانی ارادوں سے واپس آیا۔ یہ لو پیو اور چل کرو۔ اس نے اس کے آگے ڈرنک کیا اور ڈرنک کرنے کے ساتھ ساتھ ارد گرد بھی دیکھ رہی تھی۔ تب اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ڈرنک تو وہ پہلے بھی کرتی تھی، لیکن اس میں گولی گئی نشے کی گولی سے وہ مت ہوش ہونے لگی۔ جب اس پر گولی کا اثر ہونے لگا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور اسے سہارا دے کر کلب سے باہر لائے۔ اسے پچھلی سیٹ پر لٹا کر خود وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اور گاڑی زن سے اپنے پلیٹ کی طرف بگا دی۔ اسے لے کر وہ فلیٹ میں داخل ہوئے۔ یار، لڑکی تو بڑی مست ہے، ایک دم چکنی چکنی۔ سیپی نامی آدمی نے حوص سے اس کے بیڈ پر پڑے نشے میں مدہوش وجود کو دیکھ کر حوص سے کہا، اسی لیے تو یہاں میرے بیڈ پر ہے۔ اس نے ہنستے کہا، اگر تو نے اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا تھا تو پھر پیسے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب مجھے مفت میں لکشمی مل رہی تو میں کیوں منہ موڑتا اس سے؟ اور دوسرا، اس کے ساتھ وقت تو میں نے گزارنا ہی تھا، آج نہیں تو کل۔ اور میری قسمت دیکھو، یہ مچھلی خود ہی میرے پاس آ گئی۔ اس نے کہا لگایا۔ اور دوسری لڑکی جسے کڈنیپ کرنا ہے، اس کا کیا کرنا؟ کیا واقعی تم کڈنیپ کرو گے اسے؟ ہاں کروں گا، وہ بھی مست ہے۔ آج رات اس کے ساتھ اپنی شام کو رنگین کرتے ہیں اور کل اس کے ساتھ ہماری تو موج ہی موج ہوگی۔ اس نے اپنے شیطانی ارادے بتائے۔ یار، اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا۔ وہ اپنے وجود پر اس وحشی کا درد بھرا لمس محسوس کرتی اشکبار تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی حیوانیت اس کے وجود پر اتارتے اب اس پر سے اٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا جو بے سود پڑی تھی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ سگریٹ کے نشان تھے، حتیٰ کہ چہرہ بھی داغی تھا جس پر اسے غرور ہوا کرتا تھا۔ بیبی، بہت مزہ آیا، تم واقعی بہت خوبصورت ہو۔ اب اس خوبصورتی کو خراج میرا دوست بھی پیش کرے گا۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ صبح کے اجالے سے پہلے اسے کہیں ٹھکانے لگانا ہوگا۔ میرے خیال سے اسے کسی نہر یا ندی وغیرہ میں پھینک دیتے ہیں، اس نے مشورہ دیا۔ چلو پھر، ویسے بھی اجالا ہونے میں کچھ ہی وقت رہ گیا ہے۔ اس کے برہنہ وجود کو بیڈ شیٹ سے ڈھانپ کر وہ اسے ٹھکانے لگانے کے لیے چل پڑے۔ گاڑی ایک نہر کے پاس روک کر اس کے بے ہوش وجود کو ہمیشہ کے لیے سلانے کے لیے نہر میں پھینکنے والے تھے کہ پولیس سائرن کی آواز پر وہ گھبرا کر اسے وہی پھینک کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے تھے کہ وہ پولیس کی گاڑی ان کے پاس آ کر رکی تو ان کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ فرحات جو اس وقت علاقے کے دورے پر نکلا تھا کہ دو لوگوں کو مشکوک پایا، ان کی طرف وین لے کر آیا تو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں کوئی وجود ہے جسے وہ لوگ پھینکنے والے تھے۔ اس نے جلدی سے اتر کر ان دونوں کو گردن سے دبوچا اور اپنے ساتھیوں کو یہاں پہنچنے کے لیے کہا، سر ہم بے قصور ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ پولیس کو سامنے دیکھ کر اب انہیں اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے کا نشہ اب ان کے سر سے ہوا ہو چکا تھا، اب تو بس وہ اپنے بچنے کی دعائیں ہی کر رہے تھے۔ اچھا، تو رات کے اس پہر تم لوگ یہاں فٹ بال کھیل رہے تھے اور یہ وجود بھی تم لوگوں کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ اس نے بیڈ شیٹ میں لپٹے وجود کو دیکھ کر تیکھے نظروں سے ان سے پوچھا، سوری سر، غلطی ہو گئی، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ آپ جتنے پیسے چاہے لے لیں، لیکن پلیز ہمیں چھوڑ دے۔ خود کو بچانے کے لیے اسے رشوت کا لالچ دے گیا اور یہی اس کا رنگ سرخ ہوا تھا، اور اس نے اس کے جبڑے پر زور سے مکہ مارا تھا کہ اسے صحیح معنوں میں تارے دکھے تھے۔ سالے، تو مجھے رشوت دے گا؟ دیکھ اب تیرا میں کیا حال کرتا ہوں۔ رشیدے، اسے گاڑی میں ڈال، وہ کانسٹیبل کو کہتا اس وجود کی طرف بڑھا۔ اس نے بیڈ شیٹ تھوڑی سی سرکائی تھی کہ صنف نازک کے برہنہ پاؤں پر نظر پڑتے ہی وہ نظریں پیر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی جیسے کسی نے اس کی آنکھوں میں مرچی ڈال دی ہو۔ لیڈی کانسٹیبل کا اس کو دیکھنا ان دونوں کی طرف بڑھا اور ان دونوں کو باہر نکالنے کا اشارہ کیا۔ ان کے باہر نکلنے پر وہ اپنی بیلٹ اتارتا ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے انہیں اتنا مارا کہ اب ان دونوں سے احتجاج بھی نہیں ہو رہا، جگہ جگہ سے خون رسنے لگا تھا۔ سر، ان کی نبض دھیمی چل رہی ہے، ہمیں انہیں فوراً ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ لیڈی کانسٹیبل کے کہنے پر وہ انہیں پولیس اسٹیشن لے جانے کا کہتا۔ لیڈی کانسٹیبل کو اس لڑکی کو ہاسپٹل لے کر جانے کو کہا اور خود بھی ہاسپٹل ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ سر، ان کی حالت بہت کریٹیکل ہے، ان کے ساتھ بہت ہی وحشیانہ سلوک کیا گیا ہے، جگہ جگہ جلنے کے نشان ہے۔ آپ ان کے گھر والوں کو جلد سے جلد انفارم کریں کیونکہ ان کے زندہ رہنے کے چانسز 10% ہے اور پیشنٹ بار بار کسی اہلکانہ عمل لے رہی ہے، ممکن ہو تو انہیں بھی بلا لیجیے گا۔ لیڈی ڈاکٹر اس کی حالت کے بارے میں بتاتی انہیں ان کے گھر والوں کو بلانے کا کہنے لگی۔ وہ اسی وقت ہاسپٹل سے پولیس اسٹیشن جانے کے لیے نکلا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان درندوں کو چوک میں الٹا لٹکا کر سب کے سامنے شوٹ کرے جو معصوم زندگیوں کو نوچتے پھرتے ہیں۔
اس نے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتے ہی رشیدے کو ڈنڈا لانے کا کہا۔ رشیدے نے اسے ڈنڈا لا کر دیا تو غیظ و غضب سے صلاحوں کے پیچھے گیا جہاں وہ دونوں تھے۔ اس نے زور سے لاکب کھولا تو دونوں اسے دیکھ کر کپ کپا اٹھے۔ اس نے ان پر ڈنڈے کی برسات شروع کر دی۔ وہ اندھادھند مار رہا تھا انہیں۔ ان کی چیخیں پوری جیل میں گونج رہی تھی، لیکن وہ بغیر ان کی چیخوں کی نوٹس لیے انہیں مارتا گیا۔ اب پتہ چلا درد کیا ہوتا ہے۔ وہ معصوم بھی تمہارے آگے یوں ہی گڑ گڑائی ہوگی، یوں ہی منتیں کی ہوگی تمہاری، لیکن تم لوگ تو درندے ہو۔ تم لوگوں پر تو کسی کی چیخ و پکار کا کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ جانتے ہو وہ لڑکی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اگر وہ بچ بھی جاتی ہے تو دنیا والے اسے زندہ درگور کر دیں گے، اسے اپنے الفاظوں سے، طنزوں سے، نظروں سے مار دیں گے۔ اس نے اس کے بال پکڑ کر غرا کر کہا، اب جلدی سے اور شرافت سے بالکل سچ، سچ کا مطلب بالکل سچ ہے، بتاؤ کہ کیا تم لڑکی کو جانتے ہو؟ جی صاحب، وہ میری دوست ہے۔ پھر اس نے اس کا پتہ لے کر اس کے گھر رابطہ کیا۔ فون کی مسلسل بجتی رنگ پر شہروز نے کوپ سے اپنی آنکھوں کو مسلتے موبائل پر انجان نمبر کو دیکھا تھا۔ کیا آپ شہروز بات کر رہے ہیں؟ جی میں انسپکٹر فرحات بات کر رہا ہوں۔ آپ کی کزن کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور وہ اس وقت زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ آپ پلیز ہاسپٹل آ جائیے گا، اور پیشنٹ کسی اہلہ کو بھی پکار رہی ہے۔ دوسری طرف سے اسے ہاسپٹل میں پہنچنے کا کہا گیا تھا۔ مقابل کی بات سن کر اس کا فون ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ حواس باختہ کمرے سے نکل کر ساجد صاحب کے کمرے کی طرف گیا تھا اور دڑا دڑ اس نے دروازہ پیٹا تھا۔ کیا ہوا شیری؟ رفت نے سامنے بیٹے کو حواس باختہ دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ مام، وہ مروہ، وہ رونے لگا تھا۔ کیا مروہ؟ شہروز بتاؤ، رو کیوں رہے ہو؟ اس کے رونے پر وہ حقیقت میں پریشان ہوتی۔ تیز آواز میں بولی، ماما مروہ ہاسپٹل میں ہے، وہ زیادتی والی بات چھپا گیا تھا۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ کیا ہوا مروہ کو؟ کیا ہوا رفت؟ کون ہے دروازے پر؟ بابا، مروہ ہاسپٹل میں ہے، جلدی چلے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے بچنے کے چانسز 10% ہے۔ اور ماما، آپ پوپو کو لے کر آئیے۔ اور کیا شہروز؟ اور بابا یہ کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، کہتے ہوئے وہ رو پڑا، جبکہ ساجد صاحب پیٹ پر ڈے گئے۔ کیا ہوا بابی؟ وہ ان کے گلے لگ گئی۔ شمع، مروہ، ہماری مروہ ہاسپٹل میں ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے بابی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، جلدی چلو۔ بابی، یہ سچ نہیں ہے، میری بیٹی ہاسپٹل کیسے؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ شیری، یہ بابی کیا کہہ رہی ہے؟ شیری کو آتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ پوپو مما ٹھیک کہہ رہی ہے، مروہ آپ کو بلا رہی ہے، پلیز جلدی چلے۔ وہ رونا شروع ہو گئی۔ شیری انہیں بازو کے حلقے میں لیے گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ لوگ ہاسپٹل میں داخل ہوئے تو فرحات وہی کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ میں انسپکٹر فرحات ہوں۔ شہروز نے اس سے مصافحہ کیا۔ آپ کی کزن کے ساتھ 2 لوگوں نے زیادتی کی ہے اور وہ دونوں مجرم بھی ہماری قید میں ہے، اور سب سے اہم بات کہ وہ آپ کی کزن کے دوست ہی ہے۔ نام کیا ہے ان دونوں کا؟ اس نے سرخ آنکھوں سے پوچھا۔ آپ تب ہمارے ساتھ چلیے گا، ابھی یہاں آپ کا ہونا ضروری ہے۔ شکریہ، یہ میرا فرض تھا۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے باہر نکلنے پر شمع بیگم اور رفت ڈاکٹر کی طرف بڑھی۔ آپ پیشنٹ کی کیا لگتی ہے؟ میں ماں ہوں اور یہ مامی۔ آپ لوگوں سے میں کچھ نہیں چھپاؤں گی، آپ کی بیٹی کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور سارا جسم وحشیانہ سلوک کا گواہ بنا ہوا ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پیشنٹ میں شاید اب زندگی گزارنے کی چاہ نہیں ہے۔ وہ بار بار کسی اہلہ کو بلا رہی ہے۔ میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھوں گی، لیکن ان کے بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے آپ ان کو بلا دیں جن کا پیشنٹ بار بار کہہ رہی ہے۔ ڈاکٹر جا چکی تھی۔ شمع بیگم اپنی جگہ سن کھڑی تھی۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی انہیں نہیں معلوم تھا۔ ان کے کان میں تو بار بار یہی الفاظ گھوم رہے تھے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کی پھول جیسی بچی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، اور وہ مزے کی نیند سو رہی تھی۔ بابی، میری مروہ، بابی، اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ بابی، اس نے کیسے سب برداشت کیا ہوگا؟ ان کو ذرا بھی رحم نہیں آیا میری بچی پر، میری پھول جیسی بچی کو رون دیا انہوں نے، اور روتے روتے ان کے ہاتھوں سے پھسلتی زمین پر بیٹھتی رونے لگی۔ ان کا اپنی بیٹی کی اذیت کو تصور کر کے ہی دل پھٹ رہا تھا، اس نے تو یہ اذیت برداشت کی تھی۔ شمع، حوصلہ رکھو۔ وہ انہیں اٹھانے لگی۔ میں کیسے صبر کروں، کیسے حوصلہ کروں؟ میری بچی اندر پڑی ہے، میں کیسے اس سے نظریں ملاؤں گی؟ وہ ابھی بھی ہمارے لیے ہماری مروہ ہے، آپ بس اس کی زندگی کی دعا کریں۔ تم آہلہ کو بلاؤ، میری مروہ اسے پکار رہی ہے۔ ہاں تم اسے بلاؤ۔ وہ ہیزیانی ہوتی چلانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں بلاتی ہوں۔ ان کے اپنے آنسو بہہ رہے تھے۔ شہروز، نور خالہ کو فون کرو اور انہیں آہلہ کو لانے کا بولو، مروہ بار بار پکار رہی ہے اسے۔ جی اچھا۔
थोड़ी देर में ही आखला और मुस्तफ़ा साहिब सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। डॉक्टर से पूछकर आखला कमरे में दाखिल हुई तो मरवा को इस हालत में देखकर उसका दिल दुखा। उसने हमेशा उसे अपनी बड़ी बहन माना था, आज इस हालत में उसे देखकर उसके आंसू बह रहे थे। उसके लिए जिसने उसे बर्बाद करने के लिए खुद को ही बर्बाद कर लिया था। उसे देखकर मरवा मुस्कुराई और उसे पास बुलाया। आखला भी बिना देर किए उसके पास गई और उसके हाथ पर बोसा दिया। उसके बोसा देने पर वो शिद्दत से रोने लगी। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आप मत रोइए, देखिएगा अल्लाह उन लोगों को सज़ा ज़रूर देगा, आपकी इस अज़ियत का बदला ज़रूर लेगा। उसने अपने मुंह से मास्क उतारा। उसने गहरा सांस लिया। मुझे माफ़ कर देना। उसने हाथ जोड़े। आप ऐसे ना करें, मैंने तो कब का आपको माफ़ कर दिया। मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत बुरी हूँ, सबको कहना कि मुझे माफ़ कर दे। उसने उकड़ती सांस से कहा और फिर आंखें मूंद ली हमेशा के लिए। उसकी आंखें भी नूर हो गई, जिस्म बेजान हो गया। आखला के हाथ में मौजूद उसका हाथ बेजान होकर बेड पर गिरा था। आखला की चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंजी थी। वो हिरासासी उसके बेहिस हरकत जिस्म को देख रही थी जो उसकी आंखों के सामने साकत हुआ था। उसकी दिल दहलाने वाली चीख पर सब कमरे की किसी अनहोनी के डर से दौड़े थे। सामने ही आखला को वहशत से उसके वजूद को देखते उन सब के दिल डर गए थे। डॉक्टर की टीम जल्दी से कमरे में दाखिल हुई थी और उसकी नब्ज को चेक किया था, जो बिल्कुल साकिन थी। वो जिंदगी हार गई थी। डॉक्टर ने नबी में सर हिलाया था और शमा की चीखों ने हॉस्पिटल की दरो दीवार को हिलाकर रख दिया था। मैयत की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे ज़्यादा देर रखा जाता, इसलिए फौरन ही उसकी तदफीन कर दी गई थी। नूर लोग भी वही थे। शमा तो संभले नहीं संभल रही थी। उसने अपनी इकलौती बेटी खोई थी। सब्र भी आता तो कैसे आता। एक माँ को कहना कि सब्र करो बहुत आसान होता है, लेकिन ये सिर्फ एक माँ ही जानती है वो किस कर्ब से गुजर रही होती है। जिस औलाद को पैदा करते उसने इतनी तकलीफ़ें उठाई होती है, उसी को अपनी नज़रों से हमेशा के लिए उजल करना किस कदर तकलीफ देह अमल है, ये कोई माँ से पूछे। वो लोग तदफीन करके घर वापस आए। अभी थोड़ी देर हुई थी कि उन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल आई। बाबा इंस्पेक्टर साहिब की कॉल आई थी। वो लोग उनका बयान रिकॉर्ड करने लगे हैं और उन्होंने आखला को भी बुलाया है। आखला को क्यों, ये कहने वाला अजल था, पता नहीं, अब ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। ठीक है चलो। आजिल आखला के कमरे में दाखिल हुआ था। वो साकन सी अपने हाथ को घूर रही थी। आखला, उसने उसे पुकारा लेकिन उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। वो यूं ही अपने हाथ को घूरे जा रही थी। आखला, उसने उसके साथ बैठकर उसे पुकारा तो उसने खाली नज़रों से उसे देखा। उसकी रोई रोई आंखों में नमी देखकर उसका दिल धड़का था। आखला ने लाशूरी तौर पर उसे गले लगाया था और रो पड़ी थी। आजिल दम बहुत सा रह गया था। उसे एक सहारे की ज़रूरत थी जो कि उसे आजिल की सूरत में मिला था। उसके नरम लम्स पर उसका दिल किसी और ले पर धड़का था। उसके लम्स पर उसके अंदर तक सुकून पैदा हुआ था। उसके रोने पर उसने उसके गिर्द बाजू फैलाए थे और उसका सर तपतपाया था। मैंने उसे जाते देखा था। उसका हाथ मेरे हाथ में बेजान होकर गिरा था। उसने रोते हुए कहा, उसका वक्त ही इतना था। वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मैंने तो उसे कब का माफ़ कर दिया था। मैंने सच में उसे माफ़ कर दिया था। वो शिद्दत से रो पड़ी तो आजिल ने गिरफ्त मजबूत की। शहरोज़ जो उसे बुलाने आया था, उन दोनों को ऐसे देखकर उसने आंखों में आई नमी साफ की और दरवाज़ा ना किया। आजिल जो उसके लम्स पर खुद के अंदर सुकून उतरता महसूस कर रहा था, ने नागवारियत से दरवाजे की तरफ देखा और शहरोज़ को देखकर उसने आखला पर पकड़ा और मजबूत की थी। शहरोज़ को देखकर एक कंधे की इनसिक्योरिटी उसे हुई थी। आखला जो गम में लाशूरी तौर पर उसके गले लगकर अपना गम हल्का कर रही थी, ना करने पर अपने हवास में आती अपने अमल पर शर्मिंदा सी पीछे होने लगी कि आजिल ने उस पर गिरफ्त मजबूत कर ली। मैं आखला को बुलाने आया था, सब जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। उसकी नागवारियत पर उसने आने की वजह बताई। उसकी नागवारियत पर वो भी उसे सुना सकता था, लेकिन मौका ही कुछ ऐसा था कि उसने खुद को काबू किया। ठीक है, हम आते हैं। क्या सब जा रहे हैं? उसके जाने के बाद आजिल ने उसे आज़ाद किया। नहीं तो फिर मुझे क्यों बुला रहे हैं? पता नहीं, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। आओ चलते हैं। उसने अपने आंसू साफ किए और कमरे से बाहर निकलने लगी कि आजिल ने उसका बाजू पकड़कर बाहर जाने से रोका। पहले कोई चादर लो फिर जाना। उसने सर हिलाया और अलमारी से चादर निकाल कर अपने ऊपर ओढ़ी। रोको, अब क्या है, अपना चेहरा भी डांपो। कहने के साथ उसने आगे बढ़कर उसका चेहरा चादर से डांपा। आखला को उसका दिमाग कसका हुआ लगा। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। उसने आखला को शहरोज़ वाली गाड़ी में भी बैठने नहीं दिया था। उसका हाथ पकड़कर उसने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया था। सारे रास्ते वो यही सोचती आई थी कि उसे न जाने क्यों बुलाया गया था। वो लोग उस वक्त केबिन में बैठे हुए थे। माजरत सर, मैं जानता हूँ कि आपके घर क़यामत का समंजर होगा, लेकिन हमारी भी मजबूरी थी। हमें इनका बयान रिकॉर्ड करना था।
لیکن اس میں اہلا کو بلانے کی کیا ضرورت تھی، اسی لیے ہمیں بلانا پڑا۔ چلیے اب لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیوں آپ کی وائف کو بلایا ہے۔ اب وہ لوگ ٹارچر روم میں تھے جہاں بیان ریکارڈ کیا جانا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکے کو تو شہروز پہچان گیا تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی اسے شوٹ کر دے، جو دوستی کی آڑ میں ایک حیوان تھا وہ ایسا کر بھی دیتا، لیکن انسپکٹر فرحاد نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ رشیدے کیمرہ سیٹ کرو، چلو اب سچ بتاؤ سب کچھ۔ اس نے ان دونوں کو کہا جن کا مار کا کر برا حال تھا۔ مروہ میری دوست تھی، کل رات مجھے اس کی کال آئی تو اس نے مجھے ایک تصویر بھیجی اور کہا کہ مجھے اس لڑکی کو اغوا کرنا ہے اور پھر میں جو چاہے اس لڑکی کے ساتھ کروں، اپنا اور اپنے دوستوں کا اس سے دل بہلاؤں۔ وہ تصویر کس کی تھی؟ فرحاد نے پوچھا۔ اس نے اہلا کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی طرف اشارہ پا کر وہ ڈگمگائی، اس سے پہلے کہ وہ گرتی کہ آجل نے اسے سنبھالا۔